بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج بہت ہی گمبھیر صورتحال پہ بات کرنے لگے ہم، جو ججز نے خط لکھا ہے اور اس میں الزام لگایا گیا ہے ایجنسیوں پہ کہ وہ مداخلت کرتے ہیں عدلیہ کے معاملات میں، اور خاص کر جو پہلے بات ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ، لوگ پہلے بات کرتے تھے کہ ججز پر دباؤ ہے اور مختلف کورٹس پر اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اسے بدتمیزی کے زمرے میں لیا جاتا تھا، اسے پراپیگنڈا کے زمرے میں لیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ ججز نے خود اس کی گواہی دی ہے کہ ایجنسیاں نہ صرف مداخلت کرتی ہیں بلکہ مختلف معاملات میں ججز کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے۔ یہ 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے خط لکھا ہے، اور اس میں خط میں نہ صرف اپنے وہ مسائل بتائے ہیں بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے، ہمیں کوئی اس طرح ان کا جو ایس او پی ہے بتاتا نہیں ہے کہ اگر ان کے کام میں مداخلت کی جائے تو وہ کہاں رجوع کریں، تو انہوں نے اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا ہے اور اپنے سارے معاملات رکھے ہیں۔ اور یہ بہت لمبا چوڑا خط ہے جس میں انہوں نے مختلف احاطہ کیا ہے اپنے مسائل کا، جو ان پہ دباؤ ہوتا ہے اس میں مختلف ججز پہ جو دباؤ ڈالا گیا اس کے حوالے دیا گیا ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ فٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے رشتہ دار کو اغوا کر کے اس پہ تشدد کیا گیا ہے، کسی کو راستے سے روکنے کی کوشش کی ہے، اس طرح بینچز کی تشکیل اور مختلف معاملات میں وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا سکیں۔ اب ججز نے اس معاملے کو ایک دم نہ صرف معاملے کو اٹھایا بلکہ ایک نہیں 6 ججز ہیں، اور 1 2 3 کی بات ہو سکتی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل 8 ججز ہیں۔ چیف جسٹس پہلے یہ الزامات کی زد میں، ان پہ پہلے ہی بائسڈ ہونے کا الزام ہے، اور خاص کر ان کے خلاف تو پی ٹی آئی نے بار بار درخواستیں دی ہیں کہ یہ بائسڈ ہیں، اور عمران خان کے کیس سے انہیں اٹھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے لیکن وہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن پیچھے رہ کے 1 جج اور یہ 6 جج، مطلب چیف جسٹس پہلے ان پہ الزامات تھے، 1 جج کو ذرا سائڈ پہ کر لیں، 6 ججز نے یہ پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب تحقیقات ہوگی نہیں ہوگی، بات کہاں چلے گی یہ وقت بتائے گا، لیکن اسی خط کو بنیاد بنا کر چیف جسٹس نے آج فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی۔ فل کورٹ میٹنگ تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے چلتی رہی، اس پہ غور ہوا اسی خط پہ، اس کے جو الزامات تھے، اس کے مندرجات تھے خط کے، اس پہ بات ہوئی، لیکن وہ چونکہ ان کیمرہ اجلاس تھا اس کے بعد ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ خیال یہی تھا کہ رات اعلامیہ جاری ہوگا، لیکن رات گئے تک ابھی تک انتظار ہے، لیکن فل کورٹ کی اس میٹنگ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، نہ کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اب اس کی مزید پیش رفت یہ ہوئی ہے اس خط پہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور کل چیف جسٹس کی ملاقات طے ہوئی ہے، 2 بجے یہ ملاقات سپریم کورٹ میں ہونی ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے ملاقات کے لیے اٹارنی جنرل کے تھرو وقت مانگا تھا، اور وزیر اعظم نے وقت دیا ہے۔ کل اٹارنی جنرل اور قانونی ماہرین کے ساتھ وزیر اعظم چیف جسٹس سے ملیں گے، اسی معاملے پہ غور کریں گے اور اس معاملے کو آگے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں جو ایک اور صورتحال بڑی نازک پیدا ہو رہی ہے، اس پہ نون لیگ کی طرف سے رائے آئی ہے، جو رائے آ جائے جس بات پہ اس پہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے اس خط پہ، اس ججز کے خط پہ اعتراض اٹھایا، انہوں نے کہا یہی ججز تھے، یہی معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی نے اپنے اوپر دباؤ کا معاملہ اٹھایا تھا، تب یہ ججز کہاں تھے، تب کیوں نہیں بولے تھے۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی اٹھایا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جب اکیلے اپنا یہ سارا کیس لڑ رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، تو یہ ججز تب کیوں نہیں اٹھے۔ معاملہ بے شک ان کے نشاندہی جو عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے درست کی ہے کہ ان ججز کو تب بھی بولنا چاہیے تھا، لیکن تب ہو سکتا ہے ان پہ خود دباؤ نہیں تھا، نہیں بولے ہوں گے، لیکن اب معاملہ چونکہ ان پہ آ گیا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور بولے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک سامنے رائے آئی ہے عرفان صدیقی صاحب کی، اس رائے کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی یہی رائے ہوگی۔ اگر وزیر اعظم کی یہی رائے ہوگی تو چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بھی زیادہ تر یہی رائے پائی جاتی ہے کہ وہ بھی نون لیگ کے ہم خیال ہیں۔ اب کل دیکھتے ہیں یہ کس صورتحال میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے یا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس
خط کا تحقیقات ہوتی ہے، اس تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا۔ اگر اس بات پہ آج اگر کوئی اقدامات یا اسٹیپس لے لیے گئے تو آگے کے لیے ججز کے لیے، عدلیہ کے لیے ایک بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن آج اگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا تو آئندہ عدلیہ سے جو ہم پوری قوم توقع رکھتی ہے کہ اچھے اچھے فیصلے کرے گی، اچھے اور خاص کر سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اتنے نمبر پہ اب وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ دباؤ ہے، اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے صورتحال ہے۔ آپ دیکھیں پہلے تو مقامی چھوٹی عدالتوں کے ججوں کی ویڈیوز بنتی تھیں، ایک جج صاحب ارشد صاحب فوت بھی ہو گئے، بشیر صاحب کے بارے میں، باقی مختلف ججز کے بارے میں مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب ایک بڑی عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وفاقی دارالحکومت کی عدالت کے 6 ججز نے مل کے یہی معاملہ اٹھایا ہے، اور یہ تو بظاہر ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بظاہر نظر آتی ہے کہ فیصلے جن پہ ابھی تک تنقید بھی ہوتی رہی ہے وہ دباؤ میں نظر آتے بھی رہے، لیکن اب اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس۔ سبسٹینشیل ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے۔ جب پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہاں شہادتیں بھی دینی ہے، آپ نے کوئی آگے وہ بھی رکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایس او پی طے ہو جاتا ہے، کل اگر جان چھوٹ جاتی ہے عدلیہ کے ججز کے دباؤ سے یا کورٹس ایریا میں ان ایجنسیوں کا داخلہ بند ہو جاتا ہے، گھروں میں ان کی نگرانی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی آئے جائے تو اس کی نگرانی ہونی چاہیے، تو یہ اس طرح کے کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں یا اس پہ کوئی قدغنیں لگ جاتی ہیں، عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے کوئی ایس او پی بن جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ ججز زیادہ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دیا گیا اور اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی یا اس کو کوئی اور راستہ بنا کے پتلی گلے سے نکلنے کی کوشش کی گئی تو یہ پاکستان کے عوام کے، اس ملک کے نظام کے گلے پڑ جائے گا یہ ایشو، کیونکہ یہ ایشو کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے۔ اس ایشو سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، عوام کا مستقبل وابستہ ہے، اور ججز کے خط کو کسی صورت کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔